الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن الله جل وعلا يقول في كتابه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. وقال جل وعلا في سورة الحديد لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الحديث رواه الامام البخاری رحمہ اللہ. اسلامی بھائیوں، تمام حاضرین جمعہ اور خواتین ملت، ہمیں اور آپ کو واجبی طور پر اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی صبح و شام بیان کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ کے تمام پاک نبیوں اور رسولوں، خصوصاً خاتم النبیین رحمۃ للعالمین احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام کے مسنون صیغے زباں سے ادا کر کے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہی رہنا چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایمان والو، تم نبی پر صلاۃ اور سلام کرتے رہو. میں آج کے خطبے میں قرآن کریم کی 2 آیتیں جو ابھی خطبے کے دوسرے حصے میں نے پڑھی ہیں، اور ایک حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اسی کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مقام و مرتبے کو مختصراً وقت مقررہ کے اندر ذکر کروں گا، اور یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ آج ماہ محرم الحرام کی 6ویں تاریخ ہے. اس مہینے کی عظمت
کہ کیا پوچھنا، یہ حرمت والا مہینہ ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اسی دن سے۔ اور اس کی حرمت کے تقاضے تو بہت سارے ہیں، مگر سورہ توبہ کی آیت کریمہ کی روشنی میں ایک حکم اللہ تعالیٰ نے دیا کہ ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ ان مہینوں کے اندر جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ ماہ محرم کی عظمت اس اعتبار سے ہے کہ یہ اللہ جل وعلا کا حرمت والا مہینہ کہلاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ، شہر اللہ الحرام، اللہ تعالی کا حرام یعنی حرمت والا، عزت والا، قدر والا مہینہ۔ اس مہینے کی عظمت اس اعتبار سے بھی آپ کو میں بتا رہا ہوں صحیح حدیث کی روشنی میں کہ نفلی صیام، یوں تو سال میں رمضان کو چھوڑ کر کے کہ اس کا تو روزہ فرض ہے، لیکن بقیہ دیگر ایام میں بھی پورا بیان حدیث میں موجود ہے کہ انسان اگر چاہے تو تطوع یعنی نفلی روزہ رکھ سکتا ہے، اس کا پورا بیان ہے، اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بحیثیت مہینے کے نفلی روزوں کے لیے سب سے عمدہ مہینہ کہ اس کے اندر کا روزہ سب سے افضل نفلی روزہ مانا جاتا ہے، یہی حرام والا، حرمت والا محرم کا مہینہ ہے۔ افضل الصیام عند اللہ صیام شہر اللہ الحرام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل ترین روزہ اللہ تعالیٰ کے حرمت والے مہینے یعنی ماہ محرم کا ہے۔ میں آپ کو لے چل رہا ہوں ایک تاریخ کی طرف، خالی ایک جملہ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے جس دن آسمان و زمین کو پیدا کیا اسی دن 12 مہینے بنائے، اور اس میں سے ایک مہینہ یہی محرم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک اولو العزم پیغمبر گزرے ہیں، قصہ معروف ہے۔ بات اتنی ہے کہ فرعون، اس کے لاؤ لشکر اور اس کے ظلم، اس کے جور، اس کے جبر، اس کے استبداد کے آخر بالآخر نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنو اسرائیل میں سے جو ان کے ساتھ تھے لے کر کے مصر سے نکل پڑے۔ فرعون نے تعاقب کیا اپنے لاؤ لشکر سمیت۔ قصہ معروف ہے کہ سامنے دریا تھا موسیٰ، اور موسیٰ کے اصحاب کے سامنے اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر پہ لاٹھی مارا، راستے بن گئے، پار ہو گئے، اور اسی سمندر اور اس کی گہرائیوں میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے جنود، اس کے لاؤ لشکر کو ڈبو دیا۔ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو نجات ملی۔ تو یہ تاریخ تھی اسی مہینے کی 10ویں تاریخ، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس دن کا اللہ تعالیٰ کے لیے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا۔ یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے حدیث کی کتابوں میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، یہود کو دیکھا کہ 10ویں محرم کو یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، پتہ لگایا کہ آخر ایسا کیوں ہے، تو ان لوگوں نے کہا کہ بات یہی ہے کہ موسیٰ اور ان کی قوم کو اسی تاریخ میں نجات اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، اور فرعون کے دشمن فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو غرق آب کر دیا تھا،
اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسی لیے یہ روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کہ جن کو اولوالعزم پیغمبروں کی دیگر رسولوں کی اقتداء کا حکم دیا گیا ہے، قرآن کی سورہ انعام کی آیت میں بڑا ہی عظیم الشان جملہ ادا کیا کہ موسیٰ سے تم سے زیادہ رشتہ قریب کا ہم رکھتے ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 10ویں محرم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور یہ آپ کے اواخر زندگی کا مسئلہ تھا۔ کہا اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو ایک دن پہلے بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ یہودیوں کی اس عبادت سے ہماری عبادت کے اندر کوئی مشابہت نہ پیدا ہونے پائے، اور اسی لیے ہمارے لیے یہ مشروع ہے کہ ہم 10ویں محرم کا روزہ رکھیں، ایک دن پہلے سے 9ویں تاریخ کو شامل کرتے ہوئے یا ایک دن بعد کو شامل کرتے ہوئے، دونوں شکلیں جائز ہیں، تفصیل میں جانے کی حاجت اس وقت مجھے نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات یہ بتاتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اور آپ کی وفات کے بعد اور آپ کے اصحاب کرام میں سے بڑے بڑے صحابہ کرام کی وفات کے بعد کا دور جب شروع ہوا، کچھ صحابہ زندہ تھے، تو سن 61 ہجری محرم ہی کا مہینہ تھا، کوفہ، بصرہ، عراق کی سرزمین میں واقع ایک جگہ کربلا، وہاں پر حسین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، حضرت علی کے بیٹے، حضرت فاطمہ کے بیٹے، اللہ ان سے راضی ہو۔ تاریخ کا یہ واقعہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، اس حد تک صحیح ہے کہ وہیں پر ان کے قتل کا واقعہ پیش آیا، اور وہ تاریخ یہی تھی۔ اور اس طرح سے حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا درجہ عطا کیا، اور شہید کا مقام کتنا بلند ہوتا ہے یہ کتاب و سنت کی روشنی میں معلوم ہے۔ لیکن کس نے قتل کیا، قتل کرنے والے کون تھے، یہ بھی ایک سچی ایسی کہانی ہے جس کو کم ہی لوگوں نے جانا۔ یہ صحابہ کے دشمن، رسول کے دشمن، اللہ کے دشمن، دین اسلام کے دشمن، اور عبداللہ ابن سبا الیہودی نام کا ایک شخص تاریخ میں گزرا ہے کہ جس نے ظاہر میں اسلام قبول کیا تھا لیکن باطن میں کفر چھپائے ہوئے تھا، اور اسی کی تیار کردہ ایک جماعت تھی جس کا بعد میں تاریخی نام شیعہ رافضہ اثنا عشریہ قرار پایا۔ یا عبداللہ ابن سبا الیہودی کے اتباع تھے۔ ان لوگوں نے زیر زمین ایک ایسا منصوبہ تیار کیا تھا کہ اسلام کو اور مسلمانوں کو ہر طرح کی سخت پہنچائی جائے، اور انہی لوگوں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا، اور بعد میں ناٹک اور ڈرامہ اس طرح سے رچا گیا، اور وہ بھی کئی سو سال بعد اصل ڈرامہ یوں رچ کے تیار ہوا کہ حسین اس تاریخ میں قتل کیے گئے تھے، لہذا ان کی قتل کی تاریخ پر ماتم کیا جائے، رویا جائے، سینہ پیٹا جائے، سینہ کوبی کی جائے، بال نوچا جائے، الی آخرہ، اور تعزیہ، ایک لفظ میں تعزیہ داری کی جائے، جبکہ اس کا ہماری دین، ہماری شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ رہی بات حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی، اور خود حسین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہمارے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کرنا ہمارے دین و ایمان کا حصہ ہے، اور ان کی فضیلت سے متعلق جو اللہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں باتیں آئی ہیں ان کو ہم سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں، اور یہ شرف اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اس مومن بندے کے لیے اور اس صحابی رسول کے لیے، اس نواسے رسول کے لیے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کے بیٹے کے لیے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تیرے بھائی علی ابن ابی طالب کے بیٹے کے لیے کافی ہے کہ خاندان اہل بیت اور خاندان رسول کے چشم و چراغ ہیں، اور ہمیں اہل بیت کا اعزاز و اکرام اور تکریم اور عزت افزائی کرنی ہے اور سر آنکھوں پہ بٹھانا ہے، حتیٰ کہ اپنی اولاد اور اپنی ذریت سے زیادہ احترام اور محبت کا درجہ انہیں دینا ہے، کافی ہے۔ لیکن یہ کہ ان کی شہادت پر رویا جائے اور برسوں رویا جائے، ان کی شہادت پر سینہ کوبی کی جائے، برسوں کی جائے، اور ان کی شہادت پر ہر طرح کا نوحہ و ماتم کیا جائے، وہ بھی برسوں تک، ہے کیا آخر؟ کیا دین اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہی نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے شیعوں پر، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے قبوریوں، بریلیوں اور صوفیوں پر، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے میں جو بغض تھا اللہ جل وعلا کے دین کے تئیں، اللہ کے رسول کے تئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے تئیں، اس لیے وہ سینے آج غضب اور لعنت کے کئی طرح سے شکار ہیں، اور ایک ظاہری صورت یہی ہے کہ ان کے سینوں کا یہ بغض ہی ہے کہ اسی وقت سے لے کر کے اور آج تک، اور جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تب تک وہ خود ہی انہی کا جوتا، انہی کا سر، انہی کا سینہ، انہی کا ہاتھ، انہی کا سینہ، انہی کا آگ، اور ہر طرح کی ذلتیں اور رسوائیاں اور لعنتیں ان پر برستی رہیں گی قیامت تک، اور ظاہر میں خود وہ روتے بھی رہیں گے، اس لیے کہ انہی کے پرکھے اور انہی کے باپ دادا ہی تھے، یا انہی کا کم سے کم پیشوا تھے کہ جنہوں نے نواسے رسول رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا تھا، اور اس قتل کی سزا آخرت میں تو ملے گی ہی ملے گی، اور دنیا میں نسلاً بعد نسلیں اس قوم کو، صحابہ کے دشمنوں کو یوں بھی دیکھنے میں ہم کو ملتی ہے کہ یہ آگ کے انگاروں پر کبھی جلتے نظر آتے ہیں اور 56 چھری چلاتے ہیں جس سے اپنے سینے اور اپنے بدن کو زخمی کرتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قہر ہے، یہ اس کا غضب ہے، یہ اس کی ظاہری لعنتوں کی شکلیں ہیں، اور یہی سے یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ جانیں شیعوں کو اور شیعوں کے مظالم کو اور شیعوں کی عداوت کو، شیعوں کی دشمنی کو، اسلام کے ساتھ ان کے بغض و کراہیت کو، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کے تئیں خصوصاً ان کی تمام دشمنیوں کو جاننا ضروری ہے۔ اسی لیے میں نے آیت یہ پڑھی کہ فَلَا تَظْلِمُوهُنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے نفسوں پر اس ماہ محرم میں ظلم نہیں کرنا چاہیے، بڑا وسیع معنی و مفہوم۔ لیکن شیعوں کا ایک ظلم یہ بھی ہے، رافضیوں کا ایک ظلم یہ ہے کہ جبکہ ظلم ان کے بہت ہے، ایک ظلم یہ ہے کہ صحابہ کرام جو تاریخ انسانی کی انبیاء کے بعد سب سے افضل انسانی گروہ ہے، جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، اور صحابہ کرام کا آسان مطلب اور تعریف یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول و نبی بنائے جانے کے بعد جب تک ان کی زندگی تھی آپ کی زندگی میں ایمان لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، آپ کے ساتھ رہے، آپ کے ساتھ اٹھے بیٹھے، یہ ایک ہی جھلک صحیح، یہ ایک ہی سیکنڈ ہی کے لیے صحیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا، آپ کو دیکھنے کا، آپ کو سننے کا اگر شرف ملا ہے، چاہے وہ ایک سیکنڈ ہی کے لیے، ایسے ہی انسانوں کو، ایسے ہی مرد اور سب کو صحابہ و صحابیات کہا جاتا ہے۔ اور یہ یاد رہے یہ بات کہ صحابہ کرام کا مقام بہت اونچا ہے، اور اس اونچائی کی اپنی وجہیں بھی ہیں ہمارے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اسوہ حسنہ ہیں، لیکن ہم متاخرین کے لیے اور بعد میں آنے والے تابعین تبع تابعین سے لے کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے صحابہ کرام اور ان کی زندگی اور ان کی ایمانی دینی شرعی زندگی ہمارے
لیے آئیڈیل اور آدرش ہے اور بہترین نمونہ ہے۔ اور یہ بات میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں، اگر حدیث افتراق کا یہ لفظ ہمارے طلباء، ہمارے علماء، ہمارے پڑھے لکھے لوگ جانتے ہوں کہ فرقہ ناجیہ، یہ امت بٹے گی فرقوں میں، ایک فرقہ ہی ہوگا جو جہنم سے نجات پائے گا، اور وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعریف کی تھی جامع معنی، ایک دم بالکل فل ڈیفینیشن فرقہ ناجیہ اہل حق کی، سچے مسلمانوں کی، سچے اہل ایمان کی، کہ ہی ما انا علیہ و صحابی، یہ وہ لوگ ہوں گے، یہ وہ جماعت ہوگی، یہ وہ گروہ ہوگا جو اس عقیدے پر ہوگا، اس ایمان پر ہوگا، اس عمل پر ہوگا، اس اخلاق پر ہوگا، اس سلوک پر ہوگا، اس طریقے پر ہوگا جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ یہی لفظ کہ میں جس پر ہوں اور میرے صحابہ، اس لیے آپ کے لیے، ہمارے لیے، بات سارے آنے والوں کے لیے، پوری تاریخ میں دین کو جاننے، پہچاننے، ایمان اور عمل صالح کے اصلی معیار و میزان کو طے کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی آپ کے صحابہ کرام ہمارے لیے ہیں کہ صحابہ کیسے ایمان رکھتے تھے، کیسے نماز پڑھتے تھے، کیسے روزہ رکھتے تھے، کیسے اور دیگر سارے اعمال صالحہ کیا کرتے تھے۔ یہ ہم کو سیکھنے کے لیے اگر آئیڈیل چاہیے تو وہ ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور اس طرح سے تمام صحابہ کرام کی زندگی میں ملے گا۔ اور اسی لیے اسی نقطے کو تو پکڑا عبداللہ ابن سبا اور اس کے تمام اتباع نے آج تک و قیامت تک، کہ صحابہ کو برا بھلا کہو، اس لیے کہ اگر صحابہ کو برا بھلا کہنے میں تم کامیاب ہو گئے تو لازماً یہ نتیجہ نکلے گا ہی کہ جب یہ برے، تو ان کا جو مرشد تھا، ان کا جو ہادی تھا، ان کا جو رسول تھا، ان کا جو نبی تھا، ان کا جو معلم اور ان کا جو مذکی تھا، وہ بھلا اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ابو بکر و عمر خائن اور غاصب ہیں، جب عثمان و علی ایسے ایسے ہیں، یا فلاں فلاں ایسے ہیں، جب عائشہ اور حفصہ ایسی ایسی ہیں، تو پھر بھلا یہ رسول محمد بن عبداللہ القرشی الحاشمی یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ان لوگوں نے صحابہ کو گالیاں دیا۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے، میں جانتا ہوں کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ بعض ہمارے لوگوں کے لیے، بعض ہمارے نوخیز بچوں کے لیے سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے کہ کیا کہہ رہا ہے یہ خطیب، یا کیا کہہ رہا ہے یہ مولوی، حالانکہ یہ دین کا مسئلہ ہے۔ اسی لیے میں ایک بات کہہ کر جملہ خطبہ ختم کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل دین ہمیں عطا کیا ہے، عقیدہ و ایمان کی ساری باتیں بتا دی ہیں، اور ہمارے علماء نے عقیدے کی ساری باتوں کو الگ منفرد کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ عقیدے کی کوئی بھی کتاب اٹھا لو میرے دینی بھائیوں، تو آپ پاؤ گے کہ یہ مسئلہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور کیا ہونا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے، کیا ان کے بارے میں بولنا چاہیے، الی آخر ہی یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور اسی بات کو تو میں اصل بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ رافضہ کا منہ کالا ہو جائے، جو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر صحابہ کرام کو، جو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، جو حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو برا بھلا کہتے ہیں، سوال یہ ہے کہ قرآن و سنت کے دلائل کیا کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں ہمیں کیا نقطۂ نظر رکھنا چاہیے، کیا ہمارا عقیدہ اور اعتقاد ہونا چاہیے، کیسے ہم کو کہنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے، اور اس کا خلاصہ ہی میں پیش کر رہا ہوں اب آخری بچے ہوئے چند منٹوں میں، کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام اس پوری تاریخ انسانی میں انبیاء کے بعد تمام امتوں میں بھی، انبیاء کے جو سابق انبیاء گزرے ہیں ان کی امتوں میں، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو امت ہے، اور اس امت کا جو پہلا گروہ صحابہ کرام کا گروہ ہے، وہ سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے بڑھ کر ہے، اور ان کی عظمت اس لیے مسلم ہے، اور ان
ان کی فضیلت اس لیے ہمیں ماننی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا مرتبہ بڑھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت ساری بشارتوں کا وعدہ کیا ہے، بلکہ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ درجہ بدرجہ صحابہ کرام میں فرق تو ہے، لیکن مجموعی اور اجمالی بات یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ یہ جنتی ہیں۔ اور اسی لیے میں نے سورہ حدید کی یہ آیت پڑھی جس کا مختصر ترجمہ کرتے ہوئے اصل بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہی بات تو ہم سلفیوں اور اہل حدیثوں کی ہے کہ ہم وہی بات کہتے ہیں، ہم وہی عقیدہ رکھتے ہیں، ہم اسی عمل کو عمل صالح کہتے ہیں جس کی دلیلیں کتاب و سنت میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا صحابہ کرام کے بارے میں کہ صحابہ کرام میں سے وہ برابر نہیں ہو سکتے کہ جنہوں نے صلح حدیبیہ سے پہلے اسلام کے راستے میں خرچ بھی کیا، مال جان، اور لڑائی اور جنگیں بھی انہوں نے لڑی۔ یہ لوگ جو سن 6 ہجری صلح حدیبیہ کا سال، اس سے پہلے جنہوں نے اللہ کے راستے میں دین کی سربلندی کی خاطر اپنا کوڑی بھی پھوٹی اگر خرچ کیا ہے وہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد و قتال کیا ہے، وہ بہت بڑے اونچے درجے والے ہیں ان لوگوں کے مقابل میں کہ جنہوں نے سن 6 ہجری کے بعد صلح حدیبیہ کے بعد خرچ بھی کیا اور قتال میں شرکت بھی کی۔ لیکن ایک بات اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام میں کہا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے الحسنہ کا وعدہ کیا ہے۔ ہمارے طلباء اور علماء جانتے ہیں کہ الحسنہ کی تفسیر میں یہ وارد ہے کہ الحسنہ سے مراد جنت ہے، اور یہی آیت کریمہ ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ ایمان رکھتے ہیں اور ہمارا یہ اعتقاد ہے، ہمارا یہ بالکل قطعی نظریہ ہے کہ صحابہ کرام ہر ایک فرق مراتب کے باوجود سب کے سب جنتی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ ہم اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی عظمتوں کے قائل ہیں کہ جگہ جگہ آیات قرآنی میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف کی ہے اور ان کے بارے میں ایسی بات بتائی ہے کہ جس کی بنیاد پر ان کے مرتبے کی بلندی ظاہر ہو ہی جاتی ہے، اور سب سے اہم ترین نتیجہ اور رزلٹ بھی سامنے آ جاتا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے، راضی ہوا ہے اور جنت بھی تیار کر رکھی ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس لیے میں سورہ توبہ کی جو آیت پڑھا تھا اس کا ترجمہ کرنے ہی پر خالی اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، مہاجرین و انصار میں کے پہلے کے لوگ جنہوں نے دین کی طرف سبقت کی ہے اور دین کو اختیار کرنے میں، ایمان کو قبول کرنے میں، رسول پر ایمان لانے میں جنہوں نے بہت ہی جلدی کی ہے، کوئی پس و پیش نہیں کیا، وہ اور سارے مہاجرین، تمام انصار، اور اس کے بعد کے بھی سارے کے سارے صحابہ کرام جو اولین سابقین مہاجرین و انصار کی راہ پہ چلے اور ان کی اقتدا کی، ان کی پیروی کی اخلاص کے ساتھ، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے خوش ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ بات میں یہاں رک کر کے اتنا ضرور بتا دوں کہ ہماری ساری ایمانی اور عملی زندگی کا جو دینی اور ایمانی زندگی ہوتی ہے اس کا اصل مقصد و غایت یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ کیا چاہیے؟ یہ مرتبے کی بلندی ہے کہ یہ مقام اللہ اکبر لوٹنے کی جائے ہے۔
تو یہ مقام ہے صحابہ کرام کا کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو چکا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ میرے دینی بھائیوں، یہ آیت کریمہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ مہاجرون انصار، سابقون الاولون اور بعد کے بھی سارے کے سارے تمام کے تمام صحابہ کرام جنتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ یوں کیا ہے کہ جنت ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کلام کتنا سچا ہوتا ہے، کتنا اچھا ہوتا ہے، کتنا عمدہ ہوتا ہے، اس میں شک اور شبہ کی کیا کوئی گنجائش ہو سکتی ہے؟ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ خالدین فیہا ابدا، اس جنت میں جس کے نیچے نہریں جاری ہیں اللہ تعالیٰ کے یہ نیک بندے صحابہ کرام ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس آیت کریمہ سے کیا یہ بات نہیں ثابت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت انصار و مہاجرین اور بعد کے بھی لوگوں کی وہ ہے کہ جن سے اللہ خوش ہو گیا؟ جس سے اللہ خوش ہو جائے اس کو اب اور کیا چاہیے؟ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں تیار کر رکھی ہیں اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اب اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑے مرتبے اور اس سے بڑے اعجاز اور اس سے بڑی کامیابی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اور اسی لیے ہم اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس روئے زمین پر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد صحابہ کرام جو اللہ کے آخری نبی آخری رسول کے ساتھی جانثار ساتھی، جو اللہ کے راستے میں جان و مال کی قربانیاں دینے والے ساتھی، ان سے بہتر ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے اور کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اس طرح کی تعریف کی ہے ان کی۔ یہ اور آیتیں ایک نہیں کئی ایک ہیں، اور میں انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو مزید آیتیں اور حدیثیں بھی سناؤں گا۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث پڑھی تھی کہ یہی کافی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا اپنے صحابہ کرام کے بارے میں بھی یہ بات ثابت ہو رہی تھی۔ آپ نے کہا تھا ایک موقع پر کہ خیر الناس قرنی، لوگوں میں سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے اچھے میرے زمانے والے ہیں، میرے زمانے والے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کے لوگ اور پھر اس کے بعد کے لوگ۔ اس کو کئی طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ قرن سے مراد وہ اتنا پیریڈ اسلامی تاریخ کا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور نبی بنائے گئے اور جب آخری سانس لی، یہ ایک قرن ہے، ایک وقتی زمانی پیریڈ کو قرن عربی میں کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں خیر القرون قرنی، اور یہی ظاہر سی بات ہے کہ آپ جب وفات پا گئے تو اس کے بعد ساری دنیا کی نعمتیں اور ساری دنیا کی نیکیاں کوئی کر سکتا ہے، لیکن ایک شرف ایک بزرگی ایسی تھی کہ جس کا خاتمہ ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ، وہ یہ تھا کہ اس کے بعد اب کسی انسان کو صحابی ہونے کا شرف نہیں حاصل ہو سکتا، اس لیے کہ صحابی کہتے ہی اسی کو ہیں جس نے اللہ کے رسول کو دیکھا اور جن سے ملاقات کیا ہو۔ اب کہاں ملاقات کا موقع رہ گیا؟ اور اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحبت یعنی صحابی ہونے سے بڑھ کر کے کوئی شرف اور بزرگی اس دنیا کے اندر کسی ایمان والے کے لیے ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو یہ مرتبہ اور یہ اعزاز، یہ تکریم، یہ عزت، یہ وقار، یہ رتبہ، یہ درجہ صرف انہی کو ملا ہے جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پوری روئے زمین کے انسانوں میں سے سب سے بہتر صحابہ ہیں۔ صحابہ کی سیرت پڑھو، صحابہ کی تاریخ پڑھو، صحابہ کے اخلاق پڑھو، صحابہ کے اعمال پڑھو، صحابہ کے عقائد پڑھو، تاریخ پوری۔ اور معاملہ یہ ہے کہ آج ہمارے بچے گندوں کا، خلیصوں کا، پلیدوں کا اور نہ جانے کتنے فنکار کہلانے والوں کا مختلف میدانوں کے، ان کا نام تو انہیں ازبر ہے، لیکن شاید ہی کسی طالب علم سے جو 10 سال کا لے کر کے 16 اور 20 سال کا ہو اگر پوچھ لیا جائے کہ وہ خوش نصیب 10 صحابی کے نام تم گنا دو جن کو اسی دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، شاید ہی کوئی آج کے
ہاں مشنری اسکولوں میں پڑھنے والے اور مدارس مبارکہ پبلک نام کے اسکولوں میں پڑھنے والا شاید ہی کوئی نوجوان اور جوانی کی عمر کو چھونے والا کوئی ایسا طالب علم شاید باید ہو سکتا ہے جو عشر مبشرہ کے نام جانتا ہو. کہاں ہم جی رہے ہیں، بہت دور ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہمیں ایمان کی دولت دے اور عمل صالح کرنے کی توفیق دے اور صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق دے. ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اس کے دین سے محبت کرتے ہیں، اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، آپ کے اصحاب سے محبت کرتے ہیں، آپ کے ازواج سے محبت کرتے ہیں، آپ کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، آپ کے تمام خاندان کے اہل ایمان سے ہاں اول درجے پر اس اعتبار سے اور اس ناحیے سے محبت کرتے ہیں کہ یہ آل بیت نبی کے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم تمام صحابہ کرام کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں کہ یہی شان ایمان ہے. الذین یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسق عبادك وبحارمك وانشر رحمتك واهب بلدك الميت. اللهم تقبل دعاءنا ولا تردنا خائبين. عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.